چوتھی بات اللہ کے قرآن سے سنیے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کے اوپر تانے نہ لگاؤ۔ اپنے اوپر کون تانا لگاتا ہے؟ اپنے آپ کو کون تانا دیتا ہے؟ زبان تو ہر ایک کے منہ میں ہے، آپ دوسرے کو لگائیں گے وہ آپ پہ لگائے گا، تو سارا معاشرہ اسی پہ لگ جائے گا، فائدہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ تانا کسی غلطی پہ ہوتا ہے، برائی پہ ہوتا ہے، گناہ پہ ہوتا ہے، آپ جو قانونی سزا بنتی ہے وہ دیں، لیکن زبانی کلامی فائرنگ کرتے رہنا، تانے لگانا، اس حد تک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس سے روکا۔ ہم اللہ کے فضل سے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، ہم تو اپنی اور اپنے ان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں اور بیٹوں کی آخرت بچانا چاہتے ہیں۔ سنن نبی داؤد ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا تمہاری لونڈی وہ ہوتی ہے جسے پیسے دے کے خریدا ہوتا ہے، اس دور میں غلامی کا نظام تھا، تمہاری لونڈی اگر بدکاری کرے اس کو قانون کے مطابق کوڑے لگا دے لیکن تانا نہ دے، وہ پھر کرے پھر کوڑے لگائے تانا نہ دے، وہ پھر کرے، آپ نے فرمایا ایک رسی بھی اس کی قیمت بنتی ہو بیچ دے، گھر میں نہ رکھے لیکن تانا نہ دے۔ تانے کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ تانا دینے والا اصل میں اپنے آپ کو پاک صاف کہہ رہا ہوتا ہے، تو ایسا ہے، وہ ایسا ہے، تو دوسرے لفظ میں کہنا چاہتا ہے میں ایسا نہیں ہوں، میں بڑا عظیم ہوں۔ پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا نقصان، اگر وہ ایسا ہے تو پھر کیا کریں؟ پھر اس کی اصلاح کرنی ہے یا اس کو اور بگاڑنا ہے؟ تو اصلاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پبلک میں کہتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، پھر آپ اس سے ملیں، اس کو سمجھائیں۔ ممکن ہے آپ تانے دیتے رہیں اور اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ میرے اندر یہ کمزوری ہے، کوئی اس کی اصلاح کرنے والا ہی نہ ہو، سارے گالیاں دینے والے ہوں۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے جب کسی سوسائٹی میں تانا دینے کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ گناہ اتنا مشہور ہوتا ہے، وہ گناہ آہستہ آہستہ گناہ لگتا ہی نہیں ہے۔ اور چوتھا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس کو تانا دیا جاتا ہے وہ کہتا ہے بدنام تو ہو گیا ہوں، اب خوب اور کرتے ہیں یہ گناہ۔ اصلاح کا راستہ یہ نہیں ہے، یا آپ اپنی بڑھاس نکال رہے ہیں، یا آپ حسد نکال رہے ہیں، یا آپ کینے کے اندر مبتلا ہیں، یا آپ کا کوئی مفاد ہے، یا اپنے آپ کو اصل میں آپ پاکیزہ کہنا چاہتے ہیں، تو تبھی آپ تانا دیتے ہیں۔ عام حالات میں بندہ تانا نہیں دیتا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے تو کمال کی بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا اگر تمہیں کوئی شخص ایسی برائی کا تانا دے جو وہ تمہارے بارے میں جانتا ہے تو پھر بھی اسے تانا نہ دو، کیونکہ اس کے تانے کا گناہ اسے ہوگا، تم تو گناہ سے بچ جاؤ۔ چھٹا اہم ترین نقصان تانا دینے کا یہ ہوتا ہے کہ جو شخص تانا دیتا ہے کسی کو، ڈر ہوتا ہے کہ کسی دن اس برائی کے اندر وہ خود مبتلا نہ ہو جائے۔ بندہ کہتا ہے تو بڑا بدکار ہے، تو نے بڑی عزتیں لوٹی ہیں، تو تم جو بچے ہوئے ہو تم سمجھتے ہو تمہارا کوئی خاص کردار ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، شیطان نے اس کو اس راہ پہ لگایا ہے، تو کل کو تم بھی تو لگ سکتے ہو۔ تو اللہ نے تانا دینے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اصلاح کریں، نصیحت کریں، خیر خواہی کریں، میٹنگ کریں، پاس بیٹھیں، آپ یہ غلط کام کیوں کرتے ہیں، نہ کیا کریں، یہ آپ کی جرت ہے۔
میں سمجھتا ہوں یہی لوگ جو المسجد الربانی میں تشریف فرما ہیں اور ہر سیاسی جلسے کے اندر بھی ان کی شرکت ہوتی ہے اور اخلاقی زوال بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دوسروں کے اوپر تانے تمسخر ٹھٹھا مذاق بھی 40-50 سالوں سے سنتے چلے آئے ہیں، اگر اتنے ہی لوگ اتنے جرأت مند ہو جائیں کہ اسی شخص کے گھر میں جا کے کہیں کہ آپ فلاں کام کیوں کرتے ہیں، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، تو ان کا بھی بھلا ہو جائے اور اس کی بھی اصلاح ہو جائے، تو سیدھے راستے کی طرف ہم کیوں نہیں آتے؟